لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على الأنبياء والمرسلين لا سيما أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. اما بعد. سامعین اور ناظرین، السلام علیکم. ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں. سب سے پہلے رمضان المبارک کی ڈھیر ساری مبارکباد پیش کرتا ہوں. تو ناظرین، کل کے جلسے میں جو ہم لوگوں نے پڑھا اس کے اوپر ایک ہم ہلکا سا مرور کریں گے اور پھر آنے والے جلسے کی تمہید بیان کریں گے. کل کے جلسے میں ہم نے سب سے پہلے منابع کو پہچانا کہ علم حدیث کے منابع کیا کیا ہیں. وہاں پہ کئی کتابوں کا ذکر ہوا، ان میں سے تاریخ عمومی حدیث اور تاریخ حدیث وغیرہ کتابوں کا ذکر ہوا وہاں. پھر اس کے بعد سے منابع حدیثی کی مختلف قسمیں بیان کی گئیں، جو کہ اصل، نسخہ، رسالہ، مسائل وغیرہ تھیں. اور اس کے بعد تعریف جوامع کی جو تعریف کی گئی ہے، 3 تعریفیں کی گئی تھیں. پہلی تعریف صبحی صالح کی تعریف تھی. ان کا کہنا تھا کہ ابواب حدیثی جمع ہوں، جو کہ 8 ہیں: باب العقائد، باب الاحکام، رقاق وغیرہ. اور دوسری تعریف بھی صبحی صالح کی تھی. کہنا تھا کہ ابواب فقہی یا حروف ہجائیہ، جو بھی کتاب ان 2 چیزوں میں سے کسی ایک کے اوپر مشتمل ہو اس کو جامع کہہ سکتے ہیں. اور تیسری تعریف آغا امام خانی کی تھی. وہ کہتے ہیں کہ ابواب فقہی کے اوپر جو کتاب مرتب ہو اس کو جامع کہہ سکتے ہیں. بہرکیف، اور اس کے بعد جو اب میرا لیکچر نمبر 2 ہے، یعنی دوسرا جلسہ ہے، وہ دوسرا جلسہ میرا بڑا ہونے والا ہے. تو اس کو میں نے 2 حصوں میں تقسیم کر دیا ہے اور تمہید میں یہاں بیان کر دے رہا ہوں. اور وہ لیکچر نمبر 2 اور لیکچر نمبر 3 پے در پے انشاءاللہ آپ کی خدمت میں پیش کیے جائیں گے. تو لیکچر نمبر 2 جو شروع ہوتا ہے وہ ہمارا ہے مراحل تدوین جوامع سے، کہ کتنے مراحل ہیں ہمارے جوامع کے. ان کے 3 مراحل ہیں: جوامع اولیہ، جوامع ثانویہ اور جو ہے جوامع متأخر. جوامع اولیہ میں نوادر حکمہ اور محاسن وغیرہ، اور جوامع ثانویہ یا جوامع متقدم کہہ لیجیے آپ، اس میں کتب اربعہ جو ہماری 4 کتابیں ہیں وہ آتی ہیں. اور جوامع متأخر میں وسائل الشیعہ وغیرہ آتی ہیں. اس کے بعد شروع کی 5 قرنوں میں حدیث شیعہ کے اوپر ہم ایک سرسری نگاہ ڈالیں گے. وہ 5 دور جو ہیں، وہ پہلا دور ہے عصر امام علی علیہ السلام سے لے کر کے امام سجاد علیہ السلام کا زمانہ، تقریباً 96 ہجری تک. اور دوسرا زمانہ عصر صادقین علیہ السلام کا. تیسرا زمانہ عصر امام ہفتم تا آغاز غیبت صغریٰ. اور یہ 3 زمانے جو ہے اس کو ڈیوائیڈ کیا گیا ہے. ان 3 زمانوں میں جو ہے جو بھی کتابیں لکھی گئیں وہ انشاءاللہ پیش کی جائیں گی. تو سامعین اور ناظرین، یہاں پہ عصر امام ہو سکتا ہے کہ یہ دوسری کلپ میں آ جائے، یعنی کہ تیسرے جلسے میں آ جائے. عصر امام علی علیہ السلام، جو یہ 3 جلسے بیان کیے گئے، 3 عصر بیان کیے گئے: عصر امام علی، عصر صادقین علیہ السلام اور عصر امام ہفتم تا غیبت صغریٰ. یہ 3 عصر ہیں. تو یہ پہلا جو عصر ہے، یہ پہلا عصر ہم جو ہے غالباً دوسرے کلپ میں یعنی کہ تیسرے جلسے میں بیان کریں گے، جس میں ہم عصر امام علی علیہ السلام سے شروع کریں گے. پھر دوران پیامبر، پیدائش حدیث در عصر امام علی اور روایات پیامبر کا نقل کرنا، مولا علی کی کتاب، کتاب علی اور مصحف علی، یہ سب ذکر کیا جائے گا. پھر اس کے بعد سے حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کے جو آثار ہیں، جیسے کہ مصحف یا صحیفہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا، خطبہ فداکیہ. پھر حسنین علیہ السلام کے جو آثار ہیں ان کو پیش کیے جائیں گے. اور اس کے بعد امام سجاد علیہ السلام کے آثار، جیسے کہ صحیفہ سجادیہ، رسالہ حقوق اور رسالہ زہد وغیرہ آپ کی خدمت میں انشاءاللہ لیکچر نمبر 2 اور لیکچر نمبر 3 میں جو ہے پیش کیا جائے گا.
یہ حقیقت میں ایک ہی لیکچر ہے، چونکہ ویڈیو 40 منٹ کی ہو گئی تھی، اس لیے اس کو ہم نے 2 حصوں میں تقسیم کر دیا ہے۔ تو سامعین اور ناظرین، چلیے اپنے درس کو شروع کرتے ہیں۔ عالم تمہاری نسل کو جو ہے امان میں رکھے۔ تو یہ تھی کتاب علی علیہ السلام۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ مصحف علی علیہ السلام سے مراد کیا ہے۔ مصحف علی علیہ السلام قرآن ہے، جس کو حضرت نے سرکار کے حکم کے مطابق آپ کی رحلت کے بعد بلا فاصلہ اس کی جمع آوری میں آپ مشغول ہو گئے، اور آپ نے اس کتاب کو یعنی کہ مصحف کو جمع کیا، یعنی کہ جو قرآن ہی تھی، اور پہلی قرآن، یہ تاریخ اسلام کی پہلی قرآن تھی جس کو مولا متقیان نے جمع کیا، اور جمع کرنے کے بعد سے، اکٹھا کرنے کے بعد سے جب لے کر کے آئے ہیں، حکومت وقت کو آپ نے دیا ہے۔ آپ نے حکومت وقت کو دیا، لیکن حکومت وقت کی طرف سے ایک دم ذرہ برابر بھی رسپونس نہیں ملا، اور یعنی کہ ایک دم جو ہے اس سے جو ہے کوئی جو آپ نے دیکھا کہ کوئی رسپونس نہیں مل رہا ہے، کوئی جو ہے ہاں نا کا کوئی جواب نہیں آ رہا ہے، تو آپ لے کر کے واپس چلے آئے، اور وہ بھی یہ کتاب بھی یعنی مصحف علی علیہ السلام بھی جو ہے ائمہ علیہم السلام کے لیے میراث کی حیثیت رکھتی ہے، جو ایک امام سے دوسرے امام کے ہاتھوں، دوسرے امام سے تیسرے امام کے ہاتھوں ہوتے ہوئے آج یہ امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے دست مبارک میں ہے۔ ابن ندیم کہتے ہیں کہ ابن ندیم معتقد ہے کہ امام علیہ السلام نے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد یہ قسم کھائی تھی کہ ہرگز اپنے شانوں سے ردا جو ہے اپنے شانوں پر ردا نہیں رکھیں گے، یعنی کہ کنایہ یہ اس بات سے، یعنی کہ امام ہرگز گھر سے باہر نہیں جائیں گے، مگر یہ کہ قرآن کو جمع کر لیں، قرآن کو اکٹھا کر لیں، اور امام جو ہے پھر خانہ نشینی اختیار کر لیتے ہیں، گھر میں بیٹھ جاتے ہیں، قرآن کو جمع کرتے ہیں۔ اور یہ اسلام کی سب سے پہلی مصحف تھی کہ جس میں قرآن جمع ہوئی تھی، اور یہ مصحف آل جعفر کے پاس ہے۔ مصحف کے بعد مصحف امام علیہ السلام کے بعد ہم جو ہے داخل ہوتے ہیں نہج البلاغہ میں۔ نہج البلاغہ جس کو جو کہ کلام بشر سے بالا اور کلام خالق سے جو ہے نیچے ہے، اس کو قرآن کا بھائی بھی کہا جاتا ہے۔ یہ نہج البلاغہ ایک ایسا نام ہے کہ یہ نام جو ہے سید رضی نے اس کتاب کو دیا ہے، نہج بلاغہ کا نام دیا ہے۔ سید رضی جو متوفی 406 تھے۔ اس کتاب میں جو ہے خطبے کا ناموں کا نامہ یعنی لیٹر، خط اور کلمات قصار امام علیہ السلام کا مجموعہ سید رضی نے اس کتاب میں جمع کیا ہے۔ اور چونکہ سید رضی کی نگاہوں میں یہ تھا کہ اس کتاب میں جو ہے فصاحت پائی جاتی ہے، یعنی کہ فصاحت کہتے ہیں اپنے مقصد کو بہترین انداز میں لوگوں تک پہنچا دینا، تو اس کتاب میں فصاحت پائی جاتی ہے، اور بلاغت بھی پائی جاتی ہے۔ بلاغت کا مطلب ہوتا ہے یعنی کہ حال کے مقتضائے حال کی رعایت کرنا، یعنی کہ جو بھی حال کا تقاضا ہو، جو بھی یعنی کہ کرنٹ افیئرس جو ہوتے ہیں اس کی رعایت ہو، اس کو کہتے ہیں بلاغت۔ تو دونوں چیزوں کی اس میں جو ہے حیرت انگیز طور پر فصاحت اور بلاغت پائی جاتی ہے۔ اس وجہ سے آپ نے سوچا کہ جو کوئی بھی نہج البلاغہ میں موجود کلام امیر المومنین علیہ السلام سے آشنا ہو جائے گا، اس سے بہترین اور مناسب ڈھنگ میں کلام کرنا آ جائے گا، بہترین اور مناسب انداز میں جو ہے اس میں سخنوری آ جائے گی۔ اس وجہ سے آپ نے اس کتاب کا نام نہج البلاغہ لکھا۔ نہج البلاغہ یعنی نہج یعنی طریقہ، بلاغت یعنی بلاغت گوئی، یعنی کہ حال کے مطابق کلام کرنا، اس کا نام رکھا۔
جس میں اس نہج البلاغہ میں 241 خطبے ہیں اور 79 نامے ہیں اور 4800 حکمت ہیں۔ حکمت کا دوسرا نام کلمات قصار بھی ہے۔ اور یہ بات جو ہے حاضرین آپ جو ہے اس کو جو ہے یاد رکھیے گا کہ ایسا نہیں ہے کہ صرف اور صرف نہج البلاغہ میں ہی مولا متقیان کے کلام جو ہے آئے ہیں، بلکہ نہج البلاغہ کے پہلے کی کتابوں میں بھی مولا کے خطبے، ان کے نامے، ان کے کلمات جو ہے پائے جاتے ہیں، جہاں سے سید رضی نے ان ناموں کو، خطبوں کو اور حکم کو جو ہے نکال کر کے لکھا ہے۔ اور سید رضی کہتے ہیں کہ امام نے جو 5 سالہ حکومت کی ہے، اس میں جو امام نے خطبے دیے ہیں، نامے لکھے ہیں، یعنی لیٹرز لکھے ہیں، اور جو دوسری چیزیں امام کے کلام سے جو مربوط ہیں، جو بھی امام نے خطبہ دیا، کلام کیا، اس کا کہتے ہیں کہ 1/3 بھی اس میں موجود نہیں ہے، یعنی کہ صرف اور صرف 1/3 کلام امام امیر المومنین علیہ السلام کو ہی سید رضی نہج البلاغہ میں جمع کر پائے ہیں، 1/3، اور 2/3 جو ہے جمع نہیں کر سکے۔ اب ہم آگے بڑھتے ہیں۔ ہم نے ابھی تک جو ہے آگاہی حاصل کی دور سرکار سے، عصر سرکار سے، اور اس کے بعد عصر امیر المومنین علیہ السلام سے۔ اب ہم داخل ہوتے ہیں عصر حضرت زہرا سلام اللہ علیہ میں۔ دیکھیں کہ اس زمانے میں کیا کیا حدیث کی کتابیں ہم شیعوں کی ہیں۔ تو جیسا کہ حاضرین آپ سب جو ہے جانتے ہیں کہ حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کی شخصیت ایک ایسی شخصیت تھی کہ جو یا تو دامن رسالت میں پروان چڑھی یا دامن امامت میں پروان چڑھی، اور سید نساء عالمین کا جو محدثہ لقب تھا، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ آپ وحی کے منبع سے معارف اور علوم اور نالجز کو لیتی تھی، حاصل کرتی تھی، کیونکہ آپ کو روایات میں محدثہ کہا گیا ہے۔ محدثہ اسے کہتے ہیں جو فرشتوں سے ہم سخن ہو، کلام کرے، یعنی کہ شہزادی فرشتوں سے کلام کرتی تھی اور ڈائریکٹ منبع وحی یعنی سورس آف وحی کہتے ہیں، سورس آف وحی سے آپ جو ہے ڈائریکٹ متصل تھی، اس وجہ سے آپ کو محدثہ کہا گیا۔ لیکن چونکہ آپ کی عمر بہت ہی شارٹ تھی، بہت ہی چھوٹی عمر تھی، آپ کی 18 سال کی عمر، اور اس عمر میں بھی جو ہے دردناک حوادث رحلت سرکار کے بعد یہ سبب بنا کہ آپ سے جو احادیث نقل ہوئی ہیں وہ بہت کم ہیں، محدود بھی ہیں اور معدود بھی ہیں، یعنی کہ انگلیوں میں آپ شمار کر سکتے ہیں کہ کتنی حدیثیں آپ سے نقل ہوئی ہیں۔ سرکار کی روایتیں کہ جو حضرت زہرا سلام اللہ علیہ سے ہم تک پہنچی ہیں، وہ شیعہ حدیثی کتابوں میں اور سنی حدیثی کتابوں میں لکھی ہوئی ہیں، اور سرکار سے روایت جو آپ سے یعنی جو شہزادی نے سرکار سے روایتیں نقل کی ہیں، اس کے علاوہ جو آپ کے کلام ہیں ان کے 3 گروہ ہیں، 3 حصے ہیں، یا تو ادعیہ ہیں یعنی کہ دعائیں ہیں آپ سے مروی، یا آپ سے منقول مروی، یا یہ کہ مصحف ہے اور خطبہ ہے۔ تو سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں خطبہ حضرت زہرا سلام اللہ علیہ، خطبہ فداکیہ کو۔ آپ کے یعنی حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کے معروف اور مشہور ترین خطبوں میں سے ایک خطبہ فداکیہ ہے، کہ جو یہ آپ نے خطبہ پڑھا ہے کب؟ جب خلافت تاراج ہو گئی، اور تو آپ نے جو ہے مسجد اور اپنے گھر سے اس خطبے کو پڑھا ہے۔ خطبہ فداکیہ ایک خاص جو ہے مقام رکھتا ہے، جس میں معارف بیان کیے گئے ہیں، جس میں ولایت کا مقام بیان کیا گیا ہے، فصاحت و بلاغت خاص اس میں موجود ہے، جو کہ یہ ساری چیزیں اس خطبے کی
خاصیت میں سے ہیں۔ اب ہم بڑھتے ہیں مصحف فاطمہ سلام اللہ علیہ کی طرف۔ مصحف فاطمہ کسے کہتے ہیں؟ مصحف فاطمہ کو کبھی کبھی کتاب فاطمہ کے نام سے بھی یاد کیا جاتا ہے، یا صحف فاطمہ۔ مصحف فاطمہ کا دوسرا نام کتاب فاطمہ یا صحف فاطمہ، یہ 3 نام ہو گئے اس کے۔ روایات کے اساس کے اوپر اگر ہم دیکھیں تو پتہ چلتا ہے کہ جب سرکار ختم مطلوبہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رحلت کر گئے تو حضرت زہرا سلام اللہ علیہ بہت زیادہ غمگین اور اندوہ میں ڈوبی ہوئی تھی۔ تو خداوند عالم نے جبرائیل کو یا کسی دوسرے فرشتے کو آپ کی تسلیت خاطر کے لیے حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کے پاس بھیجا، اور وہ فرشتہ آ کر کے آپ کو تسلیت دیتا تھا اور قیامت تک آپ کے بچوں کے ساتھ ہونے والے حوادث اور رویداد سے آپ کو آشنا کراتا تھا، آپ کو بتاتا تھا۔ وہ بتاتا تھا کہ قیامت تک آپ کے بچوں کے ساتھ کیا کیا ہونے والا ہے۔ تو حضرت زہرا سلام اللہ علیہ فرشتے سے ان باتوں کو سنتی تھیں اور پھر ان کا املا کہتی تھیں، اور مولا متقیان اس کو اپنے ہاتھوں سے لکھا کرتے تھے۔ تو اس مجموعے کو مصحف فاطمہ سلام اللہ علیہ کہا جاتا ہے۔ ابو عبیدہ کہتے ہیں کہ امام صادق علیہ السلام سے مصحف فاطمہ سلام اللہ علیہ کے سلسلے میں نے پوچھا تو امام نے ایک طولانی سکوت اختیار کیا، اور طولانی سکوت اختیار کرنے کے بعد سے یکایک گویا ہوئے اور فرمایا کہ سرکار کے بعد حضرت زہرا سلام اللہ علیہ 75 روز زندہ رہیں اور اپنے بابا کے غم میں جو ہے ہمیشہ غمگین رہیں۔ جبرائیل آپ کے پاس آتے تھے اور آپ کو جو ہے بابا کی رحلت پر تسلیت دیا کرتے تھے اور آپ کو آرام دیا کرتے تھے، اور آپ کے بچوں کے ساتھ ہونے والے حوادث رویداد کی آپ کو خبر دیا کرتے تھے، اور علی علیہ السلام اس کو لکھتے تھے۔ تو جب یہ کتاب کمپلیٹ ہو گئی، اس کتاب کا نام پڑا مصحف فاطمہ۔ یہ ہے مصحف فاطمہ۔ اور بعض روایات سے پتہ چلتا ہے کہ مصحف فاطمہ برادران اہل سنت کے نزدیک بھی جو ہے جانی پہچانی حیثیت رکھتی ہے، اور وہ حضرات گمان کرتے تھے کہ شیعہ حضرات اہل بیت کی تعلیم کے سائے میں معتقد ہیں کہ قرآن میں نعوذ باللہ جو ہے تحریف ہوئی ہے، اور جو آیتیں قرآن سے کم ہوئی ہیں وہ مصحف فاطمہ میں جو ہے موجود ہیں۔ نعوذ باللہ وہ یہ گمان کرتے ہیں کہ شیعہ تحریف کے قائل ہیں۔ اسی وجہ سے یہی وجہ تھی کہ ائمہ علیہ السلام نے شدت کے ساتھ جہاں کہیں بھی مصحف فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کا تذکرہ کیا ہے، وہاں پہ اس بات کا اضافہ ضرور کیا ہے کہ دیکھو تمہاری موجودہ قرآن میں سے ایک حرف بھی مصحف فاطمہ میں موجود نہیں ہے۔ اب یہاں سے ہم آگے بڑھتے ہیں۔ حضرت زہرا کا دور ہو گیا، اب امام حسن اور امام حسین علیہ السلام کا زمانہ۔ یہ زمانہ وہ تھا کہ جب حدیث کا نقل کرنا جو ہے بین تھا، پابندی لگائی جا چکی تھی حکومت وقت کی طرف سے۔ مولا متقیان کی حکومت کے پہلے ہی یہ جو ہے بین لگ چکا تھا کہ کوئی بھی انسان حدیث کو نقل نہیں کر سکتا تھا، اور یہ زمانہ جو ہے امام حسن امام حسین علیہ السلام کے زمانے میں بھی پایا جاتا ہے کہ آپ دونوں کے اوپر جو ہے، اور کلن پورے عرب اور پورے عالم اسلام کے اوپر بین تھا کہ کوئی بھی انسان حدیث نقل نہیں کر سکتا ہے۔ امام علی علیہ السلام کے بعد معاویہ کی جو ہے سلطنت بہت تیزی سے گسترش پاتی ہے، جس کی وجہ سے لوگ امام حسن امام حسین کے پاس آنا جو ہے کم ہو گئے۔
اور معاویہ کے دور میں جو حدیث کے اوپر بین لگا تھا وہ بین اٹھا، اس بین کو ہٹایا گیا، لیکن ہٹانے میں بھی جو ہے ایک بہت ہی جو ہے الگ رویہ اختیار کیا گیا کہ ایک طرف سے روایات کو جاری کیا گیا، دوسری طرف سے روایت کو بند کر دیا گیا، یعنی کہ معاویہ کے حکم کے مطابق صرف اور صرف وہ روایات نقل ہو سکتی تھیں اس زمانے میں کہ جو خلفاء کی شان میں نازل ہوئی ہوں بجز علی کو چھوڑ کر کے بقیہ خلفاء کی شان میں جو روایات نازل ہوئی، جو روایت ہیں وہ روایت نقل کی جا سکتی ہیں، اور علی اور اہل بیت نبی کی شان میں اگر کسی نے روایت نقل کیا تو یہ ابھی بھی بین تھی، اس زمانے میں بین تھی۔ معاویہ کے زمانے میں کوئی بھی انسان علی اور اہل بیت کی شان میں جو ہے مروی روایت کو نقل نہیں کر سکتا تھا، اور جو بھی اگر حدیث کو نقل کرتے ہوئے پکڑا جاتا تھا پھر اس کے ساتھ ایسا ہی برتاؤ ہوتا تھا جیسا آج کل کے زمانے میں اسلحہ تسکری کرنے والوں کے ساتھ اور ڈرگس ڈیلرز کے ساتھ کیا جاتا ہے۔ اس زمانے میں حدیث بھی اسی طریقے سے نقل کی جاتی تھی کہ کوئی انسان حدیث نقل کرنے کے لیے بہت چھپی چوری بچا کر کے روایت نقل کرتا تھا، وگرنہ اس کو جو ہے جان کا خطرہ ہوتا تھا اور جان مال عزت و آبرو کا خطرہ ہوا کرتا تھا۔ اسی وجہ سے ان دونوں اماموں سے جو حدیثیں نقل ہوئی ہیں وہ جو ہے اکثر ان میں جو ہے موعظہ اخلاقی پایا جاتا ہے، اور امام حسن علیہ السلام نے جو ہے مخالفین کے ساتھ، مخالفین اہل بیت علیہ السلام کے ساتھ کہ جو مولا متقیان کی تنقیص منزلت میں سرگرم اور مشغول تھے، ان کے ساتھ امام حسن علیہ السلام کا مباحثہ اور احتجاج بھی موجود ہے، اور امام حسن علیہ السلام کا جو ہے کہ ادعیہ، امام حسن علیہ السلام کی ادعیہ بھی جو ہے ادعیہ اور مناجات حدیث کے طور پر ہمارے درمیان موجود ہیں۔ اب ہم یہاں سے تیزی سے داخل ہوتے ہیں امام سجاد علیہ السلام کے زمانے میں، جو کہ ہمارے جو ہے عصر اول کی آخری کڑی ہیں۔ امام سجاد علیہ السلام کا زمانہ واقع کربلا کے بعد جو ہے امام کی امامت کا زمانہ جو ہے 30 سال کا رہا ہے، لیکن اس کے باوجود امام کی جو ہے تھوڑا سا اب ماحول یہاں پہ صاف ہوتا ہے، ہوا صاف ہوتی ہے، اور امام جو ہے حدیثوں کو نقل کرتے ہیں۔ مثلا امامت کا جو آپ کے زمانہ ہے، یعنی کہ امام سجاد علیہ السلام کی جو امامت کا زمانہ ہے، یہ آپ کے لیے سخت ترین زمانہ تھا، جس میں عاشورہ کا حادثہ ہوا، اہل بیت اسیر کیے گئے، عبداللہ بن زبیر کا فتنہ جو ہے فتنہ نے سر اٹھایا، واقعہ حرے وجود میں آیا، اور مدینہ میں مسلمانوں کا قتل عام ہوا، مکہ پر حملہ کیا گیا، خانہ کعبہ میں خراب کاری انجام دی گئی، اور ابن زیاد اور حجاج جو ہے فرمان روائے مدینہ بنے۔ یہ ساری چیزیں سبب بنی کہ، اور یہ ساری کی ساری چیزیں امام سجاد علیہ السلام کے ہم زمان تھیں، یعنی کہ امام سجاد کی زندگی میں ساری کی ساری چیزیں انجام پائی ہیں۔ اب امام سجاد علیہ السلام نے امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے بعد جو مدینے کی فضا نے کروٹ بدلی ہے اور زمانہ چینج ہوا ہے، تو یہ امام کا زمانہ جو ہے تابعین کے زمانے کے ساتھ ہے، جس میں عمر ابن عبدالعزیز کی خلافت آتی ہے مدینے میں، اور اس وجہ سے امام علیہ السلام کو فرصت ملتی ہے کہ امام علیہ السلام کی جو میراث حدیثی ہے، حدیث کی میراث جو ہے وہ امام حسن اور امام حسین علیہ السلام سے تھوڑا بڑھی، ان کے بنسبت، یعنی کہ امام حسن امام حسین کی جو میراث حدیثی ہے وہ بہت کم ہے، لیکن امام چہارم کی میراث ان کے بنسبت جو ہے بڑھی اور زیادہ آئی، جس کی وجہ سے سب سے پہلے صحیفہ سجادیہ کہ جس کو زبور آل محمد یا انجیل اہل بیت علیہ السلام یا قرآن کی بہن کا لقب بھی نام دیا جاتا ہے،
صحیفہ سجادیہ کو ہم ایک حدیثی کتاب کہہ سکتے ہیں، اور یہ بات توجہ میں رہنی چاہیے کہ گرچہ صحیفہ سجادیہ دعاؤں کا مجموعہ ہے، لیکن امام نے دعا کے قالب میں راز و نیاز، درس اور مہم ترین تعالیم اور مختلف دینی معارف کو پیش کیا ہے۔ گرچہ صحیفہ سجادیہ میں جو ہے سند متصل نہیں ہے، جو سند حدیث ہوتی ہے وہ متصل نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود اس صحیفے کو امام سے صادر ہونا قطعی مانا جاتا ہے، حتمی یقینی مانا جاتا ہے، کیونکہ اس کا محتویٰ بہت ہی عالی ہے اور اس کے الفاظ بہت ہی جو ہے زیبا ہیں، خوبصورت ہیں۔ اس میں مناجات بہت ہی زیادہ رساں ہیں، اس میں خدا کے ساتھ گفتگو ہے۔ یہ ساری چیزیں سبب بنتی ہیں کہ انسان سمجھ جائے کہ یہ کلام معصوم کے علاوہ کسی عام بشر سے صادر نہیں ہو سکتا ہے، جس میں عالی ترین معرفت الہی موجود ہے۔ صحیفہ سجادیہ میں 54 دعا ہے، 54 دعا ہے، اور بعض محدثان نے تمام منابع کی بررسی کرنے کے بعد، منابع روایی کی بررسی کرنے کے بعد، اس کو چیک کرنے کے بعد سے، اور تمام دعاؤں کو جمع کرنے کے بعد، اکٹھا کرنے کے بعد، امام سجاد علیہ السلام سے نقل شدہ جو صحیفہ دوسرے صحیفے بھی جو ہے بنائے ہیں، کہ جن کے درمیان سے ہم صحیفہ سجادیہ ثانیہ کا نام لے سکتے ہیں۔ صحیفہ سجادیہ ثانیہ، یہ کہ صحیفہ سجادیہ ثانیہ شیخ حر آملی کی ہے۔ دوسرا نام الصحیفۃ السجادیہ الثالثہ، یہ مرزا عبداللہ افندی کی ہے، اور تیسری الصحیفۃ السجادیہ الرابعہ، یہ محدث نوری کی ہے۔ پھر صحیفہ سجادیہ خامسہ، یہ سید محسن جبل آملی کی ہے۔ اس کے بعد رسالہ زہد، یہ امام سجاد علیہ السلام کے زمانے میں منتشر ہوا۔ جس کے ایک نسخے کو ابو حفصہ صومالی نے یمن کے سفر میں دیکھا اور امام کی خدمت میں پیش کیا، اور امام نے اس کی تائید کی۔ اس کو رسالہ زہد کہتے ہیں۔ اور امام کے ان میراث حدیثی کے علاوہ ہم جو ہے مدرسے کی ایجاد کا بھی نام لے سکتے ہیں، کہ امام نے جو ہے مدرسے کی بنا رکھ دی تھی، جو کہ امام باقر علیہ السلام کے زمانے میں آ کر کے وہ مدرسہ پوری طرح سے منظر وجود پر آیا۔ تو حاضرین، یہ ویڈیو آج کی ذرا لمبی ہو گئی، اب یہاں پہ ہم جو ہے میرا پہلا دورہ ختم ہوتا ہے، اب دورہ دوم کے اوپر ہم آئندہ جلسے میں نگاہ کریں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔